آزمائش کے بعد اب اس سے نجات کس انداز میں دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیت میں فرمایا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ یہ خطاب ہے، بات ہے اللہ تعالیٰ کی کن سے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی موجود ہیں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان کے آبا و اجداد کو دی تھی، ان کی نسلوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت ہے۔ کوئی نیکی، کوئی احسان، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اگر انسان کو نصیب ہو تو وہ اس کی آگے نسلوں تک منتقل ہوتی ہے، اور کوئی عذاب، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس پر آ جائے تو وہ آگے نسلوں تک اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، اور احسان کی صورت کیا تھی؟ نجیناکم من آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ آل فرعون بڑا لفظ قابل غور ہے اور بڑا مزیدار ہے، اس سے کئی چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آل فرعون کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ہم نے آل فرعون کے نجات سے، عذاب سے نجات دی۔ تکلیف دینے والا کون تھا؟ عذاب دینے والا کون تھا؟ وہ فرعون تھا، اور اس کے وہ حواری تھے، اس کا وہ لشکر تھا، اس کی قوم کے وہ لوگ تھے جو سب کے سب اس کے ساتھ اس عمل میں شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، چونکہ وہ فرعون کے ساتھ اس کے اس جرم میں شریک تھے، آل فرعون سے تعبیر کیا ہے۔ صرف اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے داماد یا آگے اس کی نسلیں، پوتے، یہ مراد نہیں ہے۔ ہر وہ شخص مراد ہے جو فرعون کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک تھا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کی اولادوں کی اولادیں، آپ کے رشتہ دار، اور آپ کا ہر متبع قیامت تک آنے والا اس کے اندر شامل ہے، جو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جو فرعون کے نقش قدم پر چلا وہ آل فرعون کہلایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ آل محمد میں سے کہلائے گا۔ اور بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اہل میں، آپ کے آل میں شامل ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم سے اس گندگی کو، برائی کو، گناہوں کی غلاظت کو دور کر دے اہل بیت۔ اے اہل بیت، یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، آل فرعون سے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، بدترین تکلیفوں سے دوچار کرتے تھے۔ اس کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر کے رکھ دیتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو، لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ اور اس کی طرف جو نشاندہی کی جاتی ہے کہ ایک اس کے خیال تھا، یا اس کو بعد نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو پیدا ہو کر تمہاری سلطنت کو، تمہاری اس بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور اس کا تعلق ہوگا بنی اسرائیل سے۔ فرعون بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، فرعون قوم عمالقہ میں سے تھا۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا اب جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ یہ ہماری خدمت کرتی رہے۔ قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ابتدا میں تفصیل سے کیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اس کی ابتدا تھی، اس ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اور اس پیدائش میں نہ صرف یہ کہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اسی کے گھر، اسی کے ہاتھوں سے پرورش دلوائی۔ قتل یہ کر رہا ہے صرف اس بچے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اس کے ہاتھوں سے پرورش دلوائی۔ کبھی کبھی انسان مشکلات میں ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اس پر مصیبت آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ ہے آپ کا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسی برائی میں سے، اسی مصیبت میں سے آپ کے لیے وہ راستہ نکالے گا، وہ آسانیاں پیدا کرے گا جو انسان کے تصور اور سوچ و سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پرورش دلوائی، اور کس طرح دلوائی وہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس کی شکل تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس کام میں جو فرعون تمہارے ساتھ کر رہا تھا آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارا رب تمہیں آزما رہا تھا، اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، انسان ان میں اپنے رب کے سامنے صبر کرنا سیکھے، رب کی شکایتیں نہ کرے، رب کی باتیں لے کر لوگوں کے پاس نہ جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے، پھر دیکھے رب اس کے لیے کرتا کیا ہے۔ اور کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔
کیسے پھاڑا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس سمندر کو پھاڑ کر ہم نے تمہیں نجات دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر تفصیل سے کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پانی پر دے مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا، پانی پہاڑ کی شکل کے اندر سائڈوں کے اوپر جا کے اس طریقے سے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہو، اور پانی ہے اور درمیان سے راستہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی ایک اپنی حکمت ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے جس کے ذریعے سے وہ کائنات چلا رہا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے انسان کے لیے. لیکن ظالم کو اس کے ظلم میں ڈھیل دیتا جاتا ہے، لیکن جب وہ اینڈ پر پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ایسی آتی ہے، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. پھر جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اب پکڑ کیسے ہوئی؟ یہاں پر راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے، قوم پیچھے پیچھے پوری داخل ہوئی، کمزور، اور حالت یہ تھی کہ پیچھے فرعون قتل کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا، سامنے سمندر تھا، اللہ تعالیٰ نے راستہ فراہم کیا، نکل گئے. پیچھے سے فرعون اپنی فرعونیت کے اندر، اپنے تکبر اور غرور کے نشے میں ٹوٹ ختم تھا، آخری حد کو پہنچا ہوا تھا، پیچھے چل پڑا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ راستہ تو فراہم کیا اللہ نے ان کے لیے، میرے لیے تھوڑی کیا، لیکن یہ چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئی. گھس گیا اس راستے میں، آگے بڑھتا گیا. جب بنی اسرائیل اس جگہ سے پار لگ گئی، دوسرے کنارے کی طرف پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وہ سمندر واپس آ کر مل گیا. اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں 11ویں سپارے میں ذکر فرمایا. اب جب سمندر آ کر ملا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز قابل غور ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے انہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کسی کے ذریعے سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اسے کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی اسے پریشان کر رہا ہے، کوئی اسے عذاب دے رہا ہے، کوئی اسے، پھر جب تعالیٰ انتخاب اپنی آنکھوں سے نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، نسلوں میں ہے، آگے کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے، لیکن یہ چیز انسان کے سینے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے اس فرعون کو اس کی فرعونیت کے ساتھ، اس کے تکبر کے ساتھ غرق کر کے رکھ دیا. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی فرعون آج تک نہیں ٹک سکا. کذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں مشرکین مکہ، ان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، قومیں آئی تھیں، ہم نے تو ان کو اس کا 10واں حصہ، عشر بھی نہیں دیا. انہیں تو ہم نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ چیزیں عطا کی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں، تھوڑا سا صبر کریں. بس انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرنا سیکھ جائے، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مدد اور نصرت کے لیے. اللہ تعالیٰ جب انسان یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سے طے ہو گیا، ہم فرعون کے ساتھ نمٹ چکے، فرعون غرق ہو گیا، اب یہ آگے بڑھ کر یہ پہنچے جس جگہ پر، وہ جگہ تھی ایک بستی صحرائے سینا کے نام سے وہ علاقہ تھا، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام آ کر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ آگے اب نئے معاملات چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، طور پہاڑ کے پاس. 40 راتوں کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تورات دینی تھی، تورات کے نسخے آسمان سے نازل ہونے تھے. یہاں پر ایک بڑا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلایا تو ان کو 40 دن کے لیے تھا، ترجمہ بھی میں نے دن کا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ راتوں کے ہیں. رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کے لیے، دعاؤں کے لیے، عبادت کے لیے بڑا ہی بہترین وقت ہے، بڑا ہی لذیذ مٹھاس والا وقت ہے. اس لیے اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں. 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میں دن میں، حاکم تھے، حکومت کر رہے تھے، کہتے ہیں اگر میں دن میں سو جاؤں تو لضاعت الرعیہ، میری حکومت، یہ رعیہ، یہ لوگ سب برباد ہو جائیں گے. حاکم سویا ہوا ہے، کون معاملہ چلائے گا؟ اور اگر میں رات میں سو جاؤں، نیند تو چاہیے، تو لضاعت نفسی، پھر میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھوں گا. کیونکہ رات کا وقت اللہ سے عبادت کا وقت ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے. لہذا اپنے دن کی مشغولیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں
اور اس میں سے بھی وقت نکالیں، لیکن رات کے وقت لازمی اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ضرور خاص کریں۔ لیکن ہوا کیا پیچھے سے، ثم اتخذتم العجل، تم وہ قوم ہو، یعنی ان کے آباء و اجداد، جن سے خطاب تھا یہودیوں سے، ان کے آباء و اجداد کہ تم نے ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور تم نے گائے کو اپنی عبادت کے لیے اختیار کر لیا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا۔ وہ سامری ایک شخص آیا، اس نے آ کر ان کے سامنے ایک بچڑا رکھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب ہوا کا جھونکا، وہ خاکہ نما تھا، اس بچڑے کے اندر سے جاتا تو ایک آواز نکلتی تھی اس کے اندر سے، تو اس نے کہا تھا الہکم الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا خدا ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا، پتہ نہیں کہاں بھٹک کر چلا گیا علیہ السلام، اصل خدا تو یہ ہے۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی دھتکار دیا کہ نہیں ہمارا خدا ہے، نظر آ رہا ہے ہمارے، دیکھو کیسے کرتب دکھا رہا ہے۔ وہ کرتب دیکھ کر انہوں نے اس کو خدا سمجھ لیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر آئی تھی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اس بچڑے نے غرق کیا تھا۔ فرعون کے عذاب سے اس بچڑے نے نجات دلائی تھی، گائے کے بچے نے۔ یہ گائے کا بچہ تو تم سے زیادہ کمتر درجے کا ہے، تمہیں تو اللہ نے عقل عطا کی ہے، انسان بنایا ہے، یہ تو جانور ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، کھاؤ پیو، اس کو استعمال کرو، یہ تمہارا خدا کب سے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تھوڑا عرصے کے لیے دور ہوئے، 40 راتوں کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے سے اگر سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ اگر دور ہوتے جائیں، اور انسان بھلے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنی اس کی عبادات کیوں نہ ہو، وہ فطرے میں گر جاتا ہے اگر اس کا علم سے تعلق نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں گئے، اور یہاں یہ قوم باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے رہے، ان کے اوپر احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ قوم بھٹک گئی۔ لہذا آپ کا تعلق، میرا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے، عبادت کے ساتھ ساتھ، جو ہمیں فطروں کی نشاندہی کرتے رہے۔ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس بات کی کسی شخص کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شخص شرک سے محفوظ ہے۔ یعنی ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا، یہ قوم وہ تھی کہ ہارون علیہ السلام ان کے درمیان اس وقت موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، چند راتوں کے لیے دور چلے گئے تھے، چند دنوں کے لیے دور چلے گئے تھے، اور یہ قوم پیچھے سے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو شرک کی بات سے بچائے۔ یہ انسان کے دل میں کلمہ پڑھنے کے بعد اطمینان جو آ جاتا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لہذا مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ گھمنڈ، یہ گمان انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور کیسے لے ڈوبتا ہے اس کی تفصیل اسی میں سے، کیونکہ یہ ان آیات کے اندر اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ آیات صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم اپنے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، جیسے جیسے ان کا قدم ویسے ویسے تمہارے پاؤں، برابر برابر۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کون ہے وہ پیچھے گزرے ہوئے لوگ؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، فرمایا ان کے علاوہ اور گزرے کون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ جو حرکتیں ان کی تھیں وہی حرکتیں تمہاری ہوں گی، جیسے جیسے انہوں نے کیا ویسے ویسے تم کرتے رہو گے۔ لہذا اس نقشے میں جہاں یہودیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ ان آیات کے اندر کہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو تم نے ظلم کرتے ہوئے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور معافی کی صورت ایک دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ معاف کس طریقے سے کیا، لیکن بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے کہ انسان، یعنی شرک سب سے بڑا جرم اور ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس قوم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی شرک کیا، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ناقابل معافی ہو، غلطی ہر ایک سے ہوتی رہتی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، ہمیں بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی اپنا ناطہ مت توڑیے گا، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور مت کیجیے گا۔ کوئی کام ایسے ہم سے سرزد نہ ہو کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دھتکار دے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اب یہ وہ وقت تھا جب وہ 40 راتوں کے لیے گئے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہو۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد بھی تورات ہو سکتی ہے، یا فرقان سے مراد معجزات ہے۔ فرقان لفظ کا معنی ہے وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، اور یہ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے، تورات بھی عطا کی۔ کس لیے یہ معجزات کیوں آتے ہیں؟
یہ انبیاء کوئی ایسے خرق عادت جو چیزیں دکھاتے ہیں ایک ہٹ کر جو انسان نہیں کر سکتا، کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ لوگ انبیاء کو کچھ سمجھنا شروع ہو یا اللہ کو کچھ سمجھنا شروع ہو۔ یہ معجزات آتے ہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، نہ کہ اس نبی کے ساتھ جو یہ معجزہ دکھا رہے ہیں اس نبی کے ساتھ ایسا سلسلہ قائم ہو جائے کہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس نبی نے معجزہ دکھایا لہٰذا یہی خدا ہے، یہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ معجزہ کس لیے آئے؟ تاکہ تم صحیح ہدایت پر رہ سکو۔ اب اس گناہ کی معافی کی شکل کیا تھی؟ یہ ان کے لیے تھی کہ ان کا ظلم بہت بڑا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ظلم کی شکل کیا تھی؟ تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ایک بچڑے کو خدا بنا کر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ایک بچڑے کو، ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا کر تم نے ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اپنے باری کی طرف توبہ کرو۔ اپنے باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہیں دینے والا، پالنے والا، اب اس کی مانو اور اس کی طرف جا کے رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ کی شکل کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ توبہ ہے تمہاری۔ کچھ گناہ اللہ نے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی معافی کی شکل کفارے کی صورت میں رکھی ہے، اور کچھ کی شکل انسان کی اس جان کو دے کر، انسان کی جان کو ختم کر کے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ انسان دنیا میں اس گناہ کا عذاب جھیل جائے، اس گناہ کی تکلیف جھیل جائے، وہ چاہے معافی کی صورت میں ہو۔ کچھ گناہ ہماری شریعت نے رکھے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، شادی شدہ ہے اور بدکاری کرتا ہے اس کے لیے سنسار کی سزا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے بدلے میں اولیاء المقتول اگر تقاضا کرتے ہیں قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو دنیا میں اگر یہ چیز ادا ہو گئی، یہ کفارہ ادا ہو گیا، اس صورت میں انسان اپنے گناہ کو دھلوا گیا، تو آخرت میں اس کا حساب نہیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ دنیا میں اگر معاملہ نہ نمٹ سکا، آخرت تک انسان پہنچا، تو آخرت میں اس گناہ کی سزا جھیلنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے باری کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ اس نے توبہ کا طریقہ کار کیا۔ اب قتل کی صورت کیا تھی؟ قتل کی صورت یہ تھی جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یا تو ان کو کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، کہا گتھم گتا ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو مارو، جو بچ گیا بچ گیا، جو قتل ہو گیا قتل ہو گیا۔ ایک صورت مفسرین نے روایات کی صورت میں یہ ذکر کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، اور کچھ لوگ جو ایسے تھے جنہوں نے پوجا کی تھی، عبادت کی تھی، جنہوں نے نہیں کی ان کو کہا گیا تم ان کو قتل کرو۔ اور جو مذکور ہے تفاسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے جو اس بچڑے کی عبادت میں ملوث تھے، اور اس مقام پر ان کی توبہ اس انداز میں قبول کی گئی، 70,000 کے قریب۔ اِنَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تم توبہ کرو وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ تجھ پر جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 90 سپارے میں سورہ اعراف میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تورات لینے کے لیے تو اپنے ساتھ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، تورات مل گئی، تورات لے کر آئے، ان کو کہا یہ تورات ہے۔ ان 70 نے وہیں پر کہا یہ کیسی تورات ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تجھے خدا نے دی ہے، اگر اللہ ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ہم اسے خود دیکھیں گے، وہ تجھے تورات عطا کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک ہی بجلی کی کڑک آسمان سے آئی، اس نے ان 70 کے 70 کو ختم کر دیا، مار دیا، مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم انہیں دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ لوگ مرے ہیں، ان کو اطلاع ملی، بعد میں جا کر ان 70 نے بتایا کہ ہم مرے۔ یہ بڑا قابل غور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، یہ آخرت میں اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں عطا کرنی، دنیا میں نہیں دینی، آخرت میں دینی ہے۔ شراب ہے ہمارے لیے حرام ہے، آخرت میں ملے گی، اور آخرت کی شراب اس کے فوائد ہیں، نقصانات نہیں ہیں، انسان بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں۔ مانگنے کا ادب ہونا چاہیے، بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسان کے لیے، ہم دعاؤں میں اپنے لیے مانگتے ہیں کہ
وَلَذَّةُ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اللہ ہمیں اپنی دیدار کی لذت سے محظوظ کر دیجیے کل قیامت کے دن۔ مانگنے کا ادب ہے، دیدار ہوگا، اللہ کو ہم دیکھیں گے لیکن ابھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے منع کر دیا ہے، آخرت میں دیکھیں گے۔ تو مانگنے کی تمیز ہونی چاہیے، یہ بدتمیزی والی بات تھی۔ ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک اللہ کو نہیں دیکھتے۔ ہم بغیر دیکھے ایمان لے آئے، اس لیے جو ایمان کے ساتھ مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہوگا ایمان کی حالت میں، آخرت میں اس کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور یہ جنت سے سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان ایک مومن اپنے رب کا دیدار کرے، جنت کو بھول جائے گا اپنے رب کو دیکھ کر۔ مر گئے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں 90 سپارے میں، اللہ تو نے ان کو مار دیا، ان کو تو ہلاک کر دیا، میں پلٹ کر قوم کے پاس گیا تو ان کے رشتہ دار مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ تو بے وقوف تھے، انہوں نے جاہلانہ بات کی، اللہ تو ہمیں کیوں اس کے بدلے میں سزا دے رہا ہے؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں تمہاری اس موت کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو مار کر دوبارہ زندہ کیا۔ آگے ایک اور واقعہ ہے، سورت میں تقریباً 5 واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو مار کر، چیزوں کو مار کر، ذی روح چیز کو ختم کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن انسان کا اٹھنا ہر چیز نہیں، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بغیر کسی چیز کے پہلے پیدا کر دیا ہے، اب تو وجود ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، روح ہے، سب کچھ ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے، اور اللہ کے لیے تو اس سے اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے لیے تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں عبرت موجود ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہاں تک جو باتیں تھیں وہ ساری وہ تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیے، احسانات کیے۔ وہ احسانات اس شکل میں تھے کہ جو کام اللہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دی۔ ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو ان پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اب تک جو بات ہوئی تھی احسانات کی وہ تھی کہ آنے والی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم تو شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بس اوقات ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی آفت آنی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آنی ہوتی ہے، وہ سوتے سوتے بغیر آئے اللہ تعالیٰ اسے ہم سے ہٹا کر گزار دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس غیب کے پردوں کو ہٹا کر ہمیں دکھائے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، میرا صرف میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا سسٹم کس انداز میں وہ چلا رہا ہے، تو فرمایا اگر انسان وہ دیکھ لے تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے گا کہ اللہ اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے، اللہ اس کے اوپر کتنا بڑا، کتنی رحمتیں کر رہا ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس کے معاملات کو کس طریقے سے۔ تو اب تک صرف وہ چیزیں تھیں جو ان کے اوپر مصائب کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا تھا۔ اب ان چیزوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا کی تھیں جو وجود کے ساتھ ان کو محسوس ہوئی۔ جب یہ پہنچے، فرعون غرق ہو گیا، اس بستی سے نکل گئے، اب ایک نئی جگہ پر پہنچے، صحرا سینا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے رہیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ اللہ نے تم پر کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کے لیے من اور سلوہ اتار دیا۔ من عام طور پر میٹھی چیز کے لیے تعبیر کیا گیا ہے، مشروب کہہ لیں، کھانے کے لیے میٹھی چیز۔ والسلوہ اس کو عام پرندے سے تعبیر کیا، گوشت مراد لے لیں۔ کھانے کے لیے بھی پورا انتظام تھا، سایہ بھی تھا، آگے پانی کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اب ہر چیز موجود ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، یہ ہم نے تمہیں عطا کیے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، کھانے کے وقت آسمان سے چیزیں اتر جایا کرتی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، سوال یہ کہ اب یہ چیزیں گئی کہاں، بنی اسرائیل میں چلتی کیوں نہیں رہی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اٹھ گئیں۔ انسان کے اوپر آنے والی نعمت انسان کے اپنے کردار اور بداعمالیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، جس کی یہ آیت ابتدا ہے۔ آگے پورا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھینا۔ اب یہاں پہنچ گئے، صحرا سینا سے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اب یہ بستی تمہارے سامنے ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس تمہارے سامنے ہے، جاؤ اس بیت المقدس میں داخل ہو۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر 6 سپارے میں کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا بستی ہے اس میں داخل ہو، بغیر جنگ کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں مغلوب کر دے گا، تم جیت جاؤ گے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بس داخل تو ہو۔ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
موسیٰ یہ بستی ہے، تیرا رب جا کر لڑے، ان کو ختم کرے، جب جیت جاؤ ہمیں بتا دینا، ہم بستی میں آ جائیں گے۔ ہڈ حرامی کی اپنی مستی کی انتہا دیکھیں۔ اللہ کی نعمتیں جب آتی ہیں نا انسان کے اوپر، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس کے اندر مستیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم عام اپنی زبان میں سادے الفاظ میں کہتے ہیں چربی چڑھ جاتی ہے۔ یہ ان کے اوپر اس وقت چربی چڑھ گئی تھی، جا کے لڑ، بستی خالی کروا، ہمیں بلا لینا، ہم پھر اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بستی نہیں ملے گی، اب جاؤ ایسے ہی بھٹکتے رہو زمین پر، یتیہون فی الارض، 40 سال تک ادھر ادھر بھٹکو۔ ان سے لڑو گے تو نہیں تم، اور بعد میں بھی نہیں لڑو گے، قوم بزدل ہو تم۔ یہ بستی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن 40 سال تک خوار ہو، پہلے ادھر ادھر بھٹکتے رہو، 40 سال کے بعد تم آؤ گے۔ کہا گیا اس بستی میں داخل ہو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، یہاں سے جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو رہو، یہ بستی تمہاری ہوگی، بیت المقدس۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس بستی میں داخل کس انداز میں ہو؟ سجدہ کرتے ہوئے، حالت سجدہ میں بستی کے دروازے سے داخل ہونا، جھک کر سجدہ کر کے شکر بجا لا کر۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اپنی زبان سے کہنا حِطَّةٌ، یہ لفظ ادا کرنا حِطَّہ۔ حِطَّہ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ انسان پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، کوئی اس کو دیکھے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، ویسے نعمت تو ہم 24 گھنٹے جو چل پھر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ خاص انعام کر دے تو اس کا شکریہ اسے 2 طرح سے ادا کرنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور یہاں پر بھی موجود ہے۔ اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر، میری کوئی فنکاری نہیں ہے، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اور اپنے وجود کے ذریعے سے بھی، اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی مکہ فتح ہونے کے بعد غسل کیا اور جا کر 8 رکعت، جو خاص طور پر صلاۃ الضحیٰ کے لیے چاشت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے 8 رکعت ادا کی۔ یہ ہے شکریہ کا طریقہ۔ ان کو کہا گیا اس انداز میں اب اس بستی میں داخل ہو، 40 سال بھٹکتے رہے، جو کچھ کیا، اب اس بستی میں داخل ہو، یہاں پر رہو، اس انداز میں تم داخل ہو گئے، یہ کام تم کرتے ہوئے جاؤ، اور جو احسان کرے گا، جو عبادات میں آگے بڑھے گا، اسے اور مزید ملے گا اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات ان سے کہی گئی تھی، جو الفاظ کہے گئے تھے کہ حطۃ، یہ الفاظ تم نے ادا کرنے اپنی زبان سے، لہذا یہ الفاظ ادا کرو۔ ان ظالموں نے، ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، انہوں نے جو کہا گیا وہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے اس الفاظ کو بدلا، اور ایک جو دین کا مذاق اڑانے والی بات تھی، وہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے کہ حبۃ فی شعرہ، الفاظ ملتے جلتے تھے، مستی تو وجود میں آ چکی تھی، اللہ کی نعمتیں مل رہی تھی، اپنے آپ کو گھمنڈ میں پتہ نہیں کہاں کچھ پہنچ چکے تھے، اسی گھمنڈ میں نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک بالی کے اندر دانے چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں۔ مذاق تھا ایک شریعت کا، اللہ کے احکامات کا، اور یہ الفاظ ادا کرنا شروع ہو گئے، مذاق اڑایا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ظالموں پر ان کی بدعمالیوں، فسق و فجور، گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا، جس کی ایک تفصیل احادیث میں یوں بھی آتی ہے کہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری مسلط کی گئی، جو کہ چوہوں وغیرہ سے پھیلتی ہے اور جو انسان کے لیے جان لیوا مرض ہے۔ ختم کیا اللہ نے ان کو بھی۔ یہ دین کا مذاق کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان سے، اللہ کے کلمات کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکامات کا اعتراض کرنا، کہ ہم جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں تو داخل اور سجدہ کرتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے سر کو جھکا کر داخل ہوتے، اپنی سرین کو، اپنے وجود کو زمین پر رکھا اور اپنے آپ کو ایسے گھسڑتے ہوئے، ایک ڈانس کی شکل کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے، اور حبۃ فی شعرہ، مستیوں کی انتہا تھی، غرور کی انتہا تھی۔ جب اس انتہا کو پہنچ گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ دین کا مذاق، اللہ کے احکامات کا مذاق، کہ کیوں کریں ہم ایسے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے، اللہ نے کیوں کہا ہے کرنے کو؟ یہ اعتراضات جب ہوتے ہیں تو انسان کے ساتھ پھر عذاب بھی اللہ کا اسی نوعیت کا آتا ہے، اور جس کی تفصیل آگے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا. یا پینے کے لیے پانی نہیں ہے. یہاں پر بھی مفسرین کے دو اقوال ہیں کہ پانی کہاں مانگا گیا، فرعون کو تباہ کرنے کے بعد جب صحرا سینا میں پہنچے تھے وہاں پر، یا جب بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے وہاں پر. قرآن کی ترتیب زیادہ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں انہوں نے اپنے لیے پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے یہ لاٹھی تمہارے پاس ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ اس لاٹھی کو دے مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، ایک پتھر پر لاٹھی مارنے سے اسی پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. ایک پتھر سے 12 چشمے سے پانی جاری ہو گیا. یہ انسان کی دیکھیں بنیادی ضروریات ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں. پانی کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ سب ضروریات زندگی ہیں. انسانیت شروع سے انہی چیزوں کے لیے لڑتی آ رہی ہے. ایک دوسرے کے پانی پر قبضہ کرنا، آج بھی انسانیت وہی ہے، بدلی نہیں ہے، اور آگے بھی یہی مسائل چلتے رہیں گے. انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو خود بخود قریب کر دیتا ہے، اور جو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، آزماتا ہے، تڑپاتا ہے. کہ بندہ ان دنیا کی زندگی کے لیے، پانی کے لیے اپنے رب کو بھول گیا، کھانے کے لیے اپنے رب کو بھول گیا، کمانے کے لیے اپنے رب کو بھول گیا، تو یہ بندگی کے قابل ہی نہیں ہے، تو بندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے پانی جاری کر دیا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قسم کے لوگوں نے اپنے مشرب کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے تھے. یہ چشمہ فلاں قبیلے کا چشمہ، ہر شخص سکون سے جا کر اپنے پانی کو استعمال کر رہا ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو جو اللہ نے عطا کیا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ بات اب یہاں پر دھیان سے سنو کہ زمین میں فساد مت مچانا، کیونکہ کھانے پینے کے بعد تمہارے اندر مستیاں آ جاتی ہیں. اور وہی ہوا پھر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر ہی نہیں کر سکتے، یہی منو سلوا آ رہا ہے، یہی پانی ہے، روز کا ایک ہی کھانا، ہم تھک گئے. رَبَّكَ، اب تو ختم ہونا مل رہا تھا، لہذا اپنے رب سے اب تم یہ کہو موسیٰ، دعا کرو اپنے رب سے. کیا دعا کرو؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، اب وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکال کر دے ہمیں. یہ تو آسمان سے اتر رہا ہے، اب زمین سے نکلنے والے جو اناج ہیں، جو غذائیں ہیں، وہ ہمیں چاہیے، تو وہ خود ہمیں نکال کر دے اللہ تعالیٰ. کیسے؟ من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا. اس کی تفصیل انہوں نے خود ذکر کی کہ جو زمین چیزیں اگاتی ہے، زمین سے جو اناج نکلتے ہیں، جن میں من بقلیہا ساگ ہے، وقثائہا یہ جو کھیرا وغیرہ ہے، ککڑی ہے، وفومہا گندم ہے، وعدسہا دالیں ہیں، وبصلیہا پیاز ہے. مقصد یہ سارے جو سبزیاں وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرے، زمین سے نکال کر دے. ہمیں اب یہ کھانا ہے، گوشت کھا کے تھک گئے، میٹھی چیزیں کھا کے تھک گئے، بار بار آسمان سے اتر کر آتا ہے، اب ہم تھک چکے ہیں، یہ اب اللہ ہمیں خود نکال کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس اچھی چیز کے بدلے اس گھٹیا چیز کو تم لے رہے ہو، اختیار کرو، بدل رہے ہو. اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز، یعنی اس سے کم درجے کی چیز تم اختیار کر رہے ہو. گوشت ہے، آسمان سے چیزیں منو سلوا نازل ہو رہا ہے، وہ تمہیں نہیں چاہیے، تمہیں زمین سے نکلنے والی سبزیاں چاہیے. تو یہ نہ کرو. اور یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہے وہ مجھے مل کر کہیں نہیں جائے گی. اب میرا کام ہے کہ میں اسے حلال طریقے سے اپناؤں، حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے کماؤں. میرا رزق میرے پاس آ کر رہے گا. جو حرام طریقے سے اپنے رزق کو حاصل کرتا ہے وہ وہی ہے کہ جو اچھی چیز اس کو ملنی تھی اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کی طرف چلا گیا، کم تر چیز. حرام کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی اچھا، کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، گندا ہی گندا ہے، گھٹیا ہی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے. مسجد ایک دفعہ آئے، مسجد کے باہر اپنا سواری تھی، گھوڑا تھا، اسے کھڑا کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اسے کہا اس کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، گھوڑا ہے کہیں ادھر ادھر چلا نہ جائے، باندھنے کی جگہ بھی صحیح سے میسر نہیں تھی. میں نماز پڑھ کے مسجد سے آتا ہوں. کوفہ کے اندر تھے، مسجد گئے، نماز ادا کی، واپس آئے. آتے ہوئے سوچا کہ چلو اس شخص نے انتظار کیا، میرے سواری کو دیکھا ہوگا، 2 درہم میں اسے اپنی طرف سے محبت میں تحفے کے طور پر دے دوں گا. باہر نکلے، دیکھا تو گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور گھوڑے کے اوپر جو بیٹھنے کی جو چیز تھی، اس کی لگام تھی اور جو چیزیں تھیں وہ سب غائب ہیں. وہ لے کر چوری کر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. اپنے گھوڑے کو لیا، آئے، اپنے غلام کو کہا کہ یار اس کی سب چیزیں چوری ہو گئی ہیں، بازار جاؤ اور بازار سے اس کے گھوڑے کے لیے یہی لگام اور جو بیٹھنے کی چیز ہے سب چیزیں خرید کر لے آؤ دوبارہ.
وہ غلام گیا اور وہ وہی لگام، وہی سب چیزیں جو اس گھوڑے کی پہلے سے موجود تھیں، وہی چیزیں بازار سے خرید کر لایا۔ جناب علی دیکھ کر پریشان ہوئے، کہنے لگے کہاں سے لایا؟ کہا بازار میں ایک آدمی یہی چیزیں بیچ رہا تھا، کتنے کی خریدی؟ کہنے لگا 2 درہم کی۔ انہوں نے واپس لگوا دی۔ کہا یہ 2 درہم اس شخص کے نصیب کے تو تھے، یہ اگر انتظار کرتا تو اسے حلال طریقے سے ملتے، یہ چرا کر لے گیا، اب اسے 2 درہم ملے کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھے تھے، لیکن حرام سے ملے، اور حرام مال گھٹیا ہے۔ اختیار آپ کا ہے، آپ نے اس مال کو حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام طریقے سے آپ فیصلہ طے کریں۔ فیصلے غالب تو اللہ کے ہیں، اصل تو فیصلے اللہ کے ہیں، تقدیر تو اسی کی غالب آتی ہے، لیکن جو چیزیں اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہیں ان کو حلال کر کے پاکیزہ رزق کے طور پر کھائیے۔ اس حلال کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان اپنے اندر بھی، اپنی نسلوں میں، اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے، اب تمہیں آسمان سے اترنے والی چیزوں کی طرح زمین سے خود بخود نکل کر یہ زمین کی غذائیں ملا نہیں کریں گی، یہ پھل سبزیاں وغیرہ۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کسی بھی شہر میں جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، فإن لكم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو وہاں پر ہے، خود ہی کھیتی باڑی کرو، خود ہی اگاؤ اور خود ہی کھاؤ۔ وہ سہولت ختم اب تمہارے لیے آسمان سے اترنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز بغیر مانگے سہولت کے ساتھ انسان کو ملتی ہے تو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے پھر بڑھتی ہیں، اور کوئی چیز انسان ذرا محنت کر کے لگ کر کماتا ہے، آپ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کما رہے ہیں، رزق ہے، تھک ہار کے کبھی نماز میں تکبیر اولیٰ رہ گئی، نماز جماعت سے نکل گئی، تو اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی انسان پر۔ ایک انسان آسائشوں میں، سہولتوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہٹا کٹا آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کو بھی میسر ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور پھر بھی اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، یہ چیز اس کی پکڑ کا سبب ہے۔ وقت ہوتے ہوئے، فراغت ہوتے ہوئے بھی انسان عبادت نہ کر سکے۔ اور کامیاب وہ ہے جو اپنی سارے کام کاج کو پیچھے کر دے اور اللہ کی عبادت کو مقدم کر دے، اپنے کام کاج میں سے اللہ کی عبادت کا وقت نکالے گا، اس کے کام کاج میں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے برکت دے گا اس کے تصور سے بھی باہر ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ اب اینڈ ہے ان کی باتوں کا، یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینیت مسلط کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ نہیں کیا، جو اللہ نے کہنے کو کہا وہ نہیں کہا، جس انداز میں اللہ نے جینے کو کہا اس طرح سے یہ رہے نہیں۔ اللہ کے احکامات پر، اللہ کی چیزوں پر، اللہ کی نعمتوں پر ان کے اعتراضات تھے، مذاق تھا۔ ان مذاق کے بدلے میں اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت اس قوم پر مسلط ہی کر دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، کیونکہ ان کی حرکتیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھیں۔ اور یہ کام، یہ اصول اور یہ ضابطہ اللہ کا سب کے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے احکامات سے ٹکرائے گا، دین کا مذاق اڑائے گا، اس کے احکامات کا مذاق اڑائے گا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا اس کے دشمنوں کے ہاتھوں سے، وہ چاہے اس کے دشمن اللہ کی دشمن کیوں نہ ہو۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ کیا ہے کہ ذلیل اور مسکین ہوئے، مسکینیت ان کے چہروں پر چھا گئی، ذلت ان کے وجود پر چھا گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ شروع میں تو تسلیم کیا، لیکن پہلے مذاق، پہلے اعتراض، پہلے کیوں، کیسے، ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھتے نہیں ہیں، پھر اللہ کے آنے والے احکامات کا ایک مذاق، اور آخر کار وہ انکار تک پہنچے۔ تو گناہوں کی تعداد چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے۔ انسان پہلے آہستہ آہستہ سنتوں سے دور ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ سے دور ہوتا ہے، پھر جماعت سے دور ہوتا ہے اور نماز سے چلا جاتا ہے۔ انسان پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں میں پڑتا ہے، اور آخر کار پھر وہ چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک اور آخر کار شرک اور کفر تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ کیا وجہ تھی انبیاء کو قتل کرنے کی؟ کہ ہمیں صحیح چیز کی، صحیح باتوں کی، دین کی تعلیم دے رہے ہیں جو کہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے انبیاء سے اعتراض، انبیاء کی باتوں کی مخالفت۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہارون علیہ السلام کو دھتکار دیا، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم تو بچڑے کی پوجا کریں گے، یہی ہمارا خدا ہے۔ پہلے انکار، پھر مخالفت، پھر آخر کار ان کے قتل تک اتر آئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ عاصی تھے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کام کے کرنے سے اللہ نے روکا۔ وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا اس میں بھی حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو انسان کو جتنا، جو کچھ اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کام انسان کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، جس کام کے کرنے سے منع کیا اس سے رک جائے، جس کام کے کرنے کو کہا گیا ہے وہ کام کرے، اور جتنا کہا گیا اتنا ہی کرے، اسی میں اس کی عافیت ہے۔ یہ تو ان کے ساری بدبختیوں کی باتیں تھیں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے یا نہیں تھے، اور جو تھے وہ کہاں تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کے درمیان تھے، ان کا حشر کیا ہوا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اور یہ آیت ایک علی الاطلاق اصول اور ضابطہ ہے، کلام اللہ کا ہے، بڑا قابل غور کلام ہے. یہ آیت بڑی قابل غور طرح سے سمجھیے گا. وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، وہ لوگ جو صابی ہوئے. صابی ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جو تھا تو آسمانی دین، لیکن وہ آسمانی دین ختم ہو گیا اور لوگ پھر کوئی ستاروں کی پرستش میں لگ گیا، کوئی کسی چیز کو اپنا خدا بنا بیٹھا. پھر بعد میں یہ لقب ان لوگوں کے لیے دیا جانے لگا جو نہ دین ابراہیمی پر تھے، جیسے مشرکین مکہ، جو نہ یہودی تھے، جو نہ عیسائی تھے، کسی اور دین پر تھے. وہ کوئی اور دین کوئی بھی ہو، اس کو خود یہ لوگ صابی کہا کرتے تھے، بے دین. کوئی بھی ہو، کسی بھی دین پر، آسمانی دین پر چلنے والا ہو پچھلے زمانے میں. شرط کیا ہے اللہ کے یہاں کامیابی کی؟ اے اہل ایمان تم بھی، یہ نام مسلمان رکھ لینا یا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، یہودی ہو جانا کافی نہیں ہے، عیسائی ہو جانا کافی نہیں ہے. پیچھے بھی تمہارے سامنے یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کی حرکتیں تمہارے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے. تم مسلمان بن کے، اہل ایمان بن کے سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے ٹھیکیدار تم ہو، تو یہ تمہاری سوچ بھی غلط ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. ضابطہ اللہ کیا، قانون ایک ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے. ہاں، ایمان اور عمل صالح اس کے ساتھ ہونے چاہیے. فلہم اجرہم عند ربہم. ان لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس اجر بھی ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کسی قسم کا ڈر اور خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا، نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے. خوف انسان کو ہوتا ہے مستقبل کا، غم اور پریشانی ہوتی ہے ماضی کی. بارگاہ الہی میں پیش ہو کر نہ تو ان کو اپنے آگے کی کوئی وہ ڈر اور خوف ہوگا، اور نہ ہی اپنے پیچھے جو نام اعمال ساتھ لے کر آئے ہوں گے، جو زندگی ہوگی اس کے حساب سے غم میں ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ہر قسم کی ٹینشن سے پاک کر کے، ہر قسم کے سوچوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. یہ آیت آج کے دور میں لوگ پیش کرتے ہیں جو جدیت کا تقاضا ہے ان کے یہاں، اور لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے والے کہ کوئی دنیا میں کافر نہیں ہے، سب مل کر رہو، سارے ادیان دوست ہیں، سب صحیح ہے. دیکھو اللہ کو کیا ہے، کوئی مومن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، سب اپنے اپنے دین پر چلتے رہے، اللہ پر ایمان لا کے عمل صالح کر کے وہ کامیاب ہے. تم کون ہوتے ہو کسی کو کافر کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کہ کوئی یہودی جنت میں نہیں جائے گا آج کے دور کا، کوئی عیسائی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہندو کافر ہیں؟ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اور بات کی اپنی دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں. اس آیت کو آپ ظاہری طور پر پڑھیں، بات بڑی زبردست ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، امن و امان، سکون والی بات، میٹھی میٹھی بات، قرآن کی دلیل بھی ہے. یہ آیت اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی کا کلام کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اللہ کے دین اسلامی قابل قبول ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دین، یہ بھی قرآن کی ہے، یہ بھی اسی اللہ کا کلام ہے کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین لائے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ. تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کی ایک روایت میں منقول بھی ہے، روایت مرسل ہے، کہ اللہ کے نبی کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے کچھ ساتھی دوست تھے ہمارے علاقے کے، وہ فارس سے آئے تھے، وہ صحیح دین پر تھے، آپ کی نبوت کو نہ پا سکے، آپ پر ایمان نہ لا سکے. بتائیے اللہ کے نبی ان کا حشر کیا ہوگا؟ آپ پر کلمہ پڑھے بغیر، وہ آپ کو دیکھے بغیر، آپ کی نبوت کا ان کو علم ہی نہیں تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو اپنے وقت میں یہودی رہا، جب یہودی مذہب تھا، جو عیسائی رہا، جو بے دین رہا، جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا، آخرت کے دن پر ایمان تھا، نیک عمل اس کے ساتھ ہے، وہ کامیاب ہے. آج کے دور میں ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں آیت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، رسول نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، سے مسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار. میرے بارے میں کوئی یہودی اور عیسائی اس امت میں سے سنتا ہے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی برحق ہوں، اور پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم جس کو کافر کہتے ہیں وہ اس کو کافر کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا. وہ بھلے اللہ پر اس کا ایمان ہو جیسا تیسا کیوں نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. لہٰذا بات کو ذرا سمجھیے، قرآن کی اس قسم کی آیات کو پیش کر کے قرآن کا اور اللہ کے احکامات کا غلط مفہوم پیش کرنا صرف اس لیے تاکہ لوگوں میں اس قسم کے لوگ جو
ہمارے دین سے ہٹ کر ہیں، جن کے ہاتھ آج دنیا میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں آج طاقت ہے، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے، ان سے سہولیات دی جائے، یہ چیز انسان کو دنیا میں تو کسی حد تک کہیں نہ کہیں پہنچا دے گی، لیکن آخرت میں ذلیل اور رسوا کرے گی۔ اب جب ان کو تورات مل گئی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ساری چیزیں ہو گئی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ طور پہاڑ کو کس طریقے سے کھڑا کیا؟ ان کے اوپر سائبان کی طرح، آسمان پہ بادلوں کی طرح ان کے اوپر طور پہاڑ سر کے اوپر آ کے مسلط ہو گیا، اور مسلط ہونے کی شکل کیا تھی؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں تعلیمات دی ہیں ان کو اختیار کر لو، ان کو پکڑ لو، بقوت، قوت کے ساتھ۔ تورات آ جانے کے بعد بھی تورات کو ماننے کے لیے، تورات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کیا، مانو تسلیم کرو، نہیں تو پہاڑ تم پر گرا اور تم ختم۔ اختیار کیا ہے انہوں نے، اپنایا اسے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ دین عطا کر دیا۔ کتنے لوگ آج ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے آج کے دور کے مسلمان اللہ کی توہین کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کر رہا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ قانون رکھا کہ طور پہاڑ سر پر خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، وہ جو ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ تورات کی لوحات کو ہاتھوں میں پکڑنا مضبوطی سے نہیں ہے، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو، اس کو عمل کرو، اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر پر نافذ کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں ان کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی کا طریقہ کار انسان کے پاس شرعی تعلیمات کو اپنانے کی روشنی میں ہے۔ تقوی کا راستہ صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو تسلیم کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تقوی کا نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، جب دیا، مان لیا، طور پہاڑ ہٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، معاملات درست ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کہیں نظر نہیں ہے، تم پھر اس کے بعد پھر گئے، پھر تم راستے سے ہٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یہ یاد رکھو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے، برباد ہونے والوں میں سے ہوتے۔ اور ہم آج جو یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ، نماز پڑھی ہے، یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ میرا آپ کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں ایک مثال اکثر جگہوں پر دیا کرتا ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں طاق رات جو آتی ہے، لیلۃ القدر، جس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ایک رات، 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات تلاش کرنی ہے۔ ایک رات 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت کیا کچھ انسان کو نصیب ہوگا اس کے تصور سے باہر ہے۔ اس ایک رات میں اس معاشرے کے اندر آپ نکل کر دیکھیں کہ مسجد میں، اپنے گھروں میں عبادت کرنے والے اس ایک رات کی تلاش میں کتنے لوگ ہیں، اور اسی ایک رات کے اندر کتنے ہی لوگ بازاروں کے اندر اس رات کو اپنی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس بندے کو اپنی عبادت کی توفیق دی ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ان کو مضبوطی سے تورات کو تھامنے کے لیے، تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تم لوگوں کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو، کہ یقیناً تم اپنے ان لوگوں کو جانتے ہوگے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی سے کام کیا، حد سے تجاوز کیا۔ اور ہفتے کے دن کا معاملہ کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 90 سپارے میں ذکر کے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان کو کہا گیا ہے ان کی ایک بستی تھی، کچھ لوگ تھے، وہ سمندر کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے، مچھلیاں کھاتے تھے۔ اللہ آزماتا ہے لوگوں کو، اس کے احکامات اس سے پوچھا نہیں جاتا یہ احکام اس نے حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور یہ بھی اس کا ایک عجیب قانون ہے کہ جب وہ کسی شخص کو کسی کام سے منع کرے تو اس کو وہ کام میسر کر کے اس کام کے قریب سے کاروبار کرتے ہوئے انسان کو حلال کما رہے، لیکن حرام کے 10 راستے اس کے قریب آئیں گے، 10 چیزیں اس کے قریب آئیں گے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اب یہ حرام میں پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ دیکھنا اللہ نے۔ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی تو حلال ہی حلال ہے، سمندر سے جو جانور نکال رہا ہے حلال ہے۔ اب اس میں کیسے آزمائش ہو؟ آزمائش اللہ نے دی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور آزمائش مزید بڑھا دی، اذ یعدون فی السبت تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے کے دن مچھلیاں امڑ امڑ کر سامنے سامنے ان کو پانی کے اوپر نظر آتی، ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلی سامنے ہی نہیں آتی۔ اچھا وہ بھی فنکار تھے، انہوں نے کہا ہفتے کا دن اللہ نے منع کیا، ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کریں گے۔ اس سمندر کے اندر سے، دریا کے اندر سے نالیاں بنائی، راستے بنائے، آگے گڑھے بنائے، ہفتے کا دن ہوا وہاں سے وہ گڑھے کھولے، پانی کے ساتھ مچھلیاں اس گڑھوں کے اندر آ گئیں، اور پھر اس گڑھے کو بند کر دیا تاکہ مچھلی واپس نہ جائے۔
شکار تو نہیں کیا، مچھلی تو پانی کے اندر زندہ ہے. اگلا دن آیا اتوار کا، اتوار کے دن پیر کے دن وہ مچھلیاں نکالی اور کھائیں. ہم تو شکار نہیں کر رہے ہفتے کے دن تو اللہ نے منع کیا ہے. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا، یخادعون اللہ و خادعون، یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہیلے بازی، یہ وہ کام ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بچنے کے لیے انسان ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، ڈبل کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو، کہ میں نے دیکھ حرام کام کیا بھی نہیں، اور جو تو نے کہا تھا، جس کام سے بچنے کے لیے کہا تھا، وہ فائدہ بھی مجھے حاصل ہو گیا اور میں نے حرام کام کیا بھی نہیں. اس کی مثال، اگرچہ آپ میں سے کچھ لوگ میری بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اور بہت سارے شاید نہیں بھی ہوں گے، اس کی جیتی جاگتی مثال اگر آپ کو اس امت محمدیہ میں دیکھنی ہے تو یہ اسلامک بینکنگ آپ کے سامنے ہے. سود ہے، حرام ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے احکامات کو اپناتے ہوئے ہم نے اس انداز میں تھوڑی کیا ہے، ہم سود تھوڑی لے رہے ہیں، ہم تو یوں کر کے، یوں گھما کے، کان کو ذرا سا گھما کر پکڑتے ہیں، بےآئینی وہی سود ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہے، اینڈ میں وہی ہمارے باپ اسلامک بینکنگ کے تھرو کریں. ہمارا ایک وفد چائنا گیا تھا، اور چائنا میں جا کر انہوں نے چائنا کی گورنمنٹ کو اور کمپنیز کو اسلامک بینکنگ کا تعارف اور انویسٹمنٹ کے طریقہ کار کو پیش کیا. انہوں نے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا کہ ہاں ہم انویسٹمنٹ کریں گے آئندہ سی پیک میں اور اسلامک بینکنگ کے تھرو کریں گے. دیکھیں وہ چائنا مان رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو اس پر اعتراض ہے. یہ چائنا وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے، ان کا تو کوئی دین ایمان نام کی چیز تو نہیں ہے، ان کو پیسہ جہاں سے زیادہ آتا ہوا نظر آئے وہ اپنا لے. آپ یہ دیکھیں آپ اللہ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ سود کیسے ہے، اس میں کیا سودی چیزیں ہیں. یہاں پر یعنی بہت سارے علماء ہیں جو اس کو واقعتاً سود کہتے ہیں. ہر مسلک کے، ہر فرقے کے، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی اس کو سود کہنے والے، سری سود کہنے والے، اسلامک بینکنگ کو اللہ کی بغاوت کہنے والے، اس کو فتوے دینے والے موجود ہیں. تو بہرحال یہ تفصیل میں یہ ہے. اور ہم یہ تو چلے وہ ہو گئی بات، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ راستے تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے. کہ کس طرح سے ہم راستے تلاش کرتے ہیں. ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا، میں ایک عالم کے پاس جاتا ہوں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب مجھے اپنا خاص مقصد کے مطابق جواب چاہیے، مجھے ایک سہولت چاہیے. ایک عالم سے پوچھو، اس نے نہیں دی، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. دوسرے سے پوچھو، اس کو بھی نہیں آتا، اس کو بھی نہیں پتا. 10 کے پاس جاتے رہیں گے، جہاں سے جس عالم سے وہ جواب مل گیا جو مجھے مطلوب ہے، ہاں یہ اللہ کا دین ہے، یہ عالم پکا سچا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ معاملہ آگے شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے دین. یہ اس کو کہا جاتا ہے حیلہ. انسان اگر کسی جائز کام تک پہنچنے کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جائز ہے، حلال ہے. لیکن اگر کسی حرام کام تک پہنچنے کے لیے کسی جائز راستے کو اپناتا ہے، جائز راستے کو بھی، حلال راستے کو بھی اپناتا ہے، وہ راستہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. آپ انگور اگاتے ہیں، کھجور اگاتے ہیں، کھجور کے آپ کے درخت ہیں، کھجور آپ منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایک ایسی کمپنی کو آپ کھجور بیچتے ہیں جو شراب بناتی ہے. آپ تو جائز کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ بیچنا بھی حرام ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی بیچی ہوئی کھجور سے 100% شراب بنے گی. آپ کا یہ بیچنا جائز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی بھی حرام کام اس تک پہنچنے کے لیے آپ جائز راستہ بھی اپنائیں گے، وہ جائز راستہ بھی حرام ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن سے شکار کیا، انہوں نے ایک راستہ اپنایا. وہ راستہ اپنی شکل میں جائز تھا، ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. شکار کب کیا؟ اتوار کے دن. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کی شکل کیا تھی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے ان سے کہا، ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کیا تھا، شکار تو اگلے دن کیا تھا، لیکن چونکہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے. کس کو؟ اللہ کو. اللہ نے فرمایا ان پر عذاب بھی ایسے ہی اللہ نے مسلط کیا. ہم نے ان کو کہا تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ، اور ان کو 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا. اس کا تفصیلی ذکر 9ویں سپارے کے اندر موجود ہے. یہ تو ان پر عذاب ہو گیا، ان کو تو اللہ نے برباد کر دیا. ہمارے لیے کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے اس عذاب کو، اس قوم کو، اس شکل کو کیا بنایا؟ نشان عبرت بنایا. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہر اس شخص کے لیے جو ان کے بستی کے اندر، ان کے آگے آس پاس تھا، پیچھے تھا، آگے تھا، اور ہر وہ شخص جو ان کے بعد آئے گا جس نے ان کے اس انجام کو دیکھا، ان کے لیے نشان عبرت ہے. اللہ کے احکامات سے کھیلنا مت، اللہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا. اللہ اللہ ہے، اس نے جو کہا ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. کسی کام سے وہ منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. جس کام سے وہ دور رہنے کے لیے کہے اس سے دور رہو.
اس طریقے کی حرکتیں کر کے یہ سمجھو کہ نہیں ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنا بھی لیا, جو اللہ نے کہا تھا اس سے ہم بچ بھی گئے, اور ہم نے سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق کر بھی لیا, اور جو فائدے تھے وہ بھی ہمیں حاصل ہو گئے, جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا, جو نفع ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہو گیا, اور اللہ کے احکامات کی پامالی بھی نہیں ہوئی. تو یہ حرکتیں اللہ کے ساتھ مت کرو, اس کے بعد عذاب بڑا خطرناک آتا ہے اللہ کی طرف سے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور متقین لوگوں کے لیے اس میں نصیحت تھی, اور نصیحت یہی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ یہ کام مت کرو, اللہ نے جس طرح جس انداز میں جس کام سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچ جاؤ. اب ایک اور واقعہ ہو ان کی قوم میں, بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے بعد ذکر کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, ایک شخص ان کے علاقے میں قتل ہو گیا, اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا, مالدار آدمی تھا, خوب جائیدادیں تھیں, اور ایک ہی بھتیجا تھا. بھتیجے نے قتل کیا, اور قتل کر کے رات کے اندھیرے میں کسی اور کے دروازے کے آگے پھینک دیا. صبح کو چاچا نہیں ہے, قتل ہوا وہ ملا, جس کے دروازے ایک واویلا مچ گیا کہ کس نے قتل کیا ہے. بھتیجا کہ جس کے دروازے سے ملا اس نے قتل کیا ہے. بہرحال ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, جی مسئلے کا حل بتائیے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, کیا کرنا چاہیے, کس نے قتل کیا, اللہ سے پوچھ کر بتائیے. سیدھا سیدھا جواب تھا, اللہ کی طرف سے وحی آتی کہ جی اس نے نہیں, اس نے قتل کیا, مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ نے ایسے مسئلے کو حل نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. گائے کی عبادت اسی قوم نے کی تھی, گائے کو خدا بنایا تھا. اپنے اس بنائے گئے خدا کو اگر کوئی دل میں بچی کچی تعظیم بھی ہے, اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر کر ذبح کر کے, یہ گائے ذبح نہیں ہوگی, یہ تمہارے دل سے اس گائے کی محبت ختم ہوگی. لہذا جس چیز کو بھی انسان کسی دور میں اللہ کے مقابلے میں پوچھتا رہا ہو, اللہ کے مقابلے میں اس کو وہ تعظیم, وہ مقام, وہ احترام دیتا رہا ہو کہ جو اللہ کا ہونا چاہیے, اس سے وہ اپنا دلی تعلق اس نے رکھا ہو جو اللہ سے رکھنا چاہیے, انسان کو چاہیے پھر اس شخص سے اپنا تعلق ناتا توڑ دے. حقیقت یہی ہے, کیونکہ اصل چیز ایمان ہے. اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ ہے, ایمان برباد ہو گیا تو کچھ نہیں. اللہ نے اسی گائے کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروایا. جس قسم کی گائے کی ہے, جس قسم کی نسل کی ہے, پوجا کرتے رہے, عبادت کرتے رہے اللہ کے مقابلے میں. اب ایک اور بات قابل غور ہے, اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, کوئی بھی گائے لو ذبح کرو, ختم ہو گئی بات. کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا, کیا مذاق کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں قتل ہو گیا, اس کا قاتل کون ہے, تم کہہ رہے اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو, کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. دین کا مذاق, دین کے بارے میں مذاق, یہ جہالت کی نشانی ہے. اور خاص طور پر آج کے دور میں جو ہمارے یہاں دین, جنت, جہنم, فرشتے, اس قسم کے معاملات کے حوالے سے جو لطیفے چلتے ہیں میسیجز وغیرہ کے اندر, شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان اللہ کے احکامات کو, اللہ کی چیزوں کو, اللہ کے دیے ہوئے جنت اور جہنم کے تصور کو ایک مذاق کی شکل بنا لیتے ہیں. یہ جہالت کی نشانی ہے. اعوذ باللہ نکون, یہ دین کا مذاق, اللہ کی طرف مذاق کی نسبت کرنا یا اللہ کے احکامات میں مذاق نکالنا جہالت ہے. وہ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, ہے وہ جاہل. اور مذاق تھوڑی ہے, اللہ نے حقیقت کہا ہے ذبح کرو. کہنے لگے اچھا حقیقت ہے, گائے ذبح کرنی ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, موسیٰ کہنے لگے اپنے رب سے ذرا دعا کیجیے, پوچھ کر بتائیے وہ گائے کس قسم کی ہو, وضاحت ہونی چاہیے. اب اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ فشددوا فشدد اللہ علیہم, یہ ایک بدبخت قوم ایسی تھی جو اپنے اوپر خود سختیاں کرتی تھی, اللہ نے ان پر پھر سختیاں کی. گائے تھی, گائے ذبح کرتے تھے, کوئی بھی گائے اٹھاتے ذبح کرتے, معاملہ حل ہو جاتا. یہ ہے بال کی کھال اتارنا, جو ہماری شریعت میں بھی مذموم ہے. جب انسان بال کی کھال اتارتا ہے پھنس جاتا ہے. ایک ہے جہالت کی صورت میں, پتہ نہ ہونے کی صورت میں, علم نہ ہونے کی صورت میں سوال کرنا, مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے, مجھے نہیں پتا میں حج کرنے جا رہا ہوں, کس طریقے سے حج کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, یہ اب میں سیکھوں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کے بارے میں سوال کروں, یہ مجھ پر فرض ہے. لیکن ایک ہے سوال, ایک ہے علم حاصل کرنا, اور ایک ہے بال کی کھال اتارنا. ان دونوں چیزوں میں فرق سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. ایسا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا ہوگا, پھر کیوں ہوگا, یہ زیادہ تفصیلات اللہ کے احکامات میں پوچھنی نہیں چاہیے انسان کو. اللہ نے جیسے کہا سادگی کے ساتھ انسان ویسا ویسا کر گزرے. ایسا کیوں ہے, اس ٹائم پہ کیوں ہے, ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے, فجر کی 2 رکعت کیوں ہے, مغرب کی 3 کیوں ہے. یہ بال کی کھال اللہ کے یہاں اللہ کی شریعت میں نہیں اتاری جاتی. کہنے لگے وہ گائے ذبح کرنی ہے, کیسی ہو ذرا بتائے اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا پوچھ رہے ہو, قال انہ یقول انہا بقرہ,
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے کیسی ہو، لا غارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو اور نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کر گزرو، بتا دیا، عمر بتا دیا، اب گائے جا کے لے جا کر ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، گائے کا رنگ بھی پتا ہو۔ یعنی عقل جہالت کی انتہا دیکھیں، ایک کام ہے گائے ذبح کرو، اس کا جو آگے حل آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ کام کرو، جان چھڑاؤ اپنی، اس میں اس کے رنگ کا ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے احکامات میں تم اسی قسم کے کیڑے نکالتے ہو اور اپنے کام کرنے پر آتے ہو تو اسی قسم کے فضول سوالات کرتے ہو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ جب پوچھ رہے ہو تو سنو، جب انسان اپنے اوپر سختیاں خود لاتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی سختیاں آتی ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے کس رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ بھی کیسا ہو، فاقع اللونها، گہرا رنگ ہو، چمکیلا رنگ ہو، بھڑکتا ہوا جو دور سے چمکتا ہوا نظر آئے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے، آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جائے، مزہ آ جائے طبیعت کے اندر۔ گائے کا رنگ اب ایسا ہونا چاہیے، ڈھونڈو جا کے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرہ، تو سے ذرا پوچھ، ان البقرہ تو بہت سارے ہوتی جا رہی ہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر یہ جس قسم کے سوالات کر رہے تھے اور جس قسم کی سختیاں ان پر نازل کی جا رہی تھی، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کو کبھی ذبح نہ کر سکتے، کبھی ان کو ملتی نہیں۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہے۔ تو یہ جو ہم زبان سے کلمات کہتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ بھروسہ پھر بھی ان کا اللہ پر تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ گائے کی مزید وضاحت ہو، اللہ نے فرمایا وہ گائے کیسی ہو، قال انه يقول انها بقرہ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے کیسی ہو، لا ذلول تثیر الارض، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، زمین کو ہموار کرتی ہو، زمین کو نرم کرتی ہو، زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی باڑی کے کام میں پانی وانی لانے کا کام کرتی ہو، کہیں سے وہ گائے پانی لے کر آ رہی ہے کچھ، وہ ایسی بھی نہ ہو۔ مزید مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل پاک صاف ستھری گائے ہو، کوئی عیب کسی قسم کی برائی نقص اس کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے، رنگ انداز عمر، یعنی نخریلی گائے ہونی چاہیے، کوئی کام کاج بھی نہ کرتی ہو، خوبصورت ہو، ادھیڑ بڑی عمر کی بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، نخریے والی گائے جا کے ڈھونڈو۔ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تو نے صحیح سے وضاحت کی ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، اب تو حق لے کر آیا ہے۔ حالانکہ حق تو پہلے ہی آ چکا تھا، انسان کی عقل جیسی ہو ویسے ہی ہوتا ہے، حق تو پہلے ہی آ گیا تھا۔ بقرہ اگر اردو زبان عربی زبان کے مطابق اس کو سمجھے، کوئی بھی گائے لو، کوئی بھی جو گائے ہیں اس کو لو اور کام کرو۔ یہ ہمیں بھی تعلیمات شریعت کی طرف سے ہوتی ہیں بہت سارے معاملات میں، سیدھی سادی تعلیم ہوتی ہے، یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب بس اوقات لوگ آگے سوال کرتے ہیں یہ کام ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ یوں کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یوں کر لیں تو ہو جائے گا۔ زیادہ انسان شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات کو شریعت کے معاملے میں پسند نہیں کیا ہے، جس کو بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام اس ٹائم پر کرنا ہے، یہ کام اس ٹائم پر نہیں کرنا، جیسے کہا گیا ویسے کرو۔ بہرحال لے آئے فذبحوها وما كانوا يفعلون، فرماتا ہے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا لیکن بڑا مشکل تک نہیں تھا کہ یہ کام کر سکتے، پھر بھی کر لیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ گائیں ان کو ملی کس طرح سے ملی، ایک ہی شخص کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے ایسی گائیں تلاش کر کر کے تھک گئے، نہ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کر سکتے تھے، گائے کا ملنا مشکل تھا، یہ سوالات عجیب قسم کے کر لیے۔ پھر جب یہ گائے ملی تو اس آدمی کو صرف ایک یہی گائے تھی، اور اس نے کہا کہ اس کو میں بیچوں گا، اور اس انداز میں بیچوں گا کہ ایک ترازو ہوگا، ایک پڑھنے میں یہ گائے ہوگی، ایک پڑھنے میں اس کے مطابق سونا رکھو گے، اس گائے کے وزن کے برابر اتنا سونا دو گے، اتنی گائے ہوگی، یہ گائے تمہاری، سونا میرا، یہ اس کی قیمت ہے۔ اتنی مہنگی ترین گائے، کیونکہ اس کو ضرورت کا پتہ چل گیا اس شخص کو۔ بہرحال یہ بھی مشکل پڑ گئی ہے، پھر بھی انہوں نے کرا کے اس کو خریدا۔ یہ مشکلیں پیدا کرتے گئے، مشکلیں ہوتی گئیں، لیکن ان مشکلوں کے اندر سے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس یہ ایک گائے تھی، اللہ نے کیسے اس کو کہاں سے کس طرح سے رزق پہنچایا، نشاندہی کر کے بیائی نہیں، اس کی گائے تھی، یہ شخص ہے۔ اور بعض مفسرین نے، بعض نے، اللہ عالم بالصواب، بات صحیح ہے نہیں، یہ
ذکر کیا ہے یعنی بنی اسرائیل کی روایات سے کہ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس یہ گائے تھی کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، جس کا ذکر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو دیوار تھی جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے بنائی تھی، جس کے نیچے خزانہ دفن تھا 2 یتیم بچوں کا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. یہی شخص تھا جس نے گائے بیچی تھی. نیک آدمی تھا. اس نیک آدمی کو رزق کس انداز میں کہاں پر اللہ نے پہنچا، ایک گائے، اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی. یہ لوگ آئے کس انداز میں خریدا، پھر یہ دنیا سے چلا گیا. یہ خزانہ ہے اب اس کے پاس. وہ زمین کے اندر دفن کر کے اپنے بچوں کے لیے، بچے چھوٹے یتیم تھے، ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا. انسان کا جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں آپ کے سامنے جب اپنی آج کی کلاس شروع کی، میں نے کہا اگر انسان کے اندر نیکی ہو، بھلائی ہو، صلاح ہو تو وہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کی نسلوں تک کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی برائی ہو، گناہ ہو تو وہ صرف اس کے لیے، اس کی نسلوں تک کے لیے ہوتا ہے. اور دونوں چیزوں کی باتیں ان یہودیوں کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک انسان کو قتل کیا تم اس میں اختلاف کا شکار ہو گئے کس نے قتل کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو تم چھپاتے ہو اس کو ظاہر کرنے والا ہے. اس قاتل کا نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس کا انداز کیا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے گوشت کو لو، اس میت کے ساتھ اس گائے کا گوشت لگاؤ، میت خود اٹھ کر تمہیں بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو دوبارہ اس دنیا کے اندر زندہ کیا ہے. ایک پہلا گزرا، ایک دوسرا، اور آگے مزید آتے رہیں گے اس صورت کے اندر. قابل غور نقطہ کیا ہے؟ قابل غور نقطہ ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. ظاہر کبھی نہیں بھی کرتا وہ دنیا میں میرے سامنے، لوگوں کے سامنے، لیکن کل قیامت کے دن ظاہر کرنے پر قادر بھی ہے، اس کے پاس محفوظ ہے. میرے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو میں تنہائی میں کرتا ہوں، چھپ کر کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو شاید میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں. گناہ پر سزا دینا، گناہ پر پکڑنا، عذاب دینا، یہ تو اس کے بعد کے معاملات ہیں. اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت رحمت مجھ پر یہ ہے کہ ان گناہوں کا اظہار بھی نہیں کرواتا، وہ بتاتا بھی نہیں. ان گناہوں کی کوئی نحوست ہو، کوئی یعنی کوئی جسم سے آنے والی کوئی ایسی بدبو ہو گناہ کرنے کے بعد، میرے ماتھے پر لکھا آ جائے اس آدمی نے یہ کام کیا، اس آدمی نے آج جو ہے وہ سود لیا ہے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے، اس آدمی نے آج گالیاں دی ہیں، اس آدمی نے یہ کام کیا، اور جسم سے ویسی کوئی اسمیل آ رہی ہو تو سوچیں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی رکھتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پالتا بھی ہے، پھر ہم توبہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے. یہ ہے وہ رحمان اور رحیم. کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. یہ اصل میں ایک اور دلیل تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو اٹھائے گا. اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو اٹھایا نہیں اٹھایا، تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. لیکن ہوا کیا؟ تمہیں نشانی اللہ نے دکھائی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ تم اللہ کے قریب ہوتے. فرعون کو تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا، اس کے بعد تم نے دین کا مذاق اڑایا. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام اکرام کرتا گیا، تم بدلے میں بگڑتے گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، پھر تمہارے دل اس کے بعد مزید سخت ہو گئے. باوجود اس کے کہ نرم ہونے چاہیے، تم اللہ کے قریب ہوتے، تم اللہ کی راہوں سے مزید بھٹک گئے. اور دل کی سختی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے. انسان کو ایسا تباہ و برباد کرتی ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ دل کا سخت ہونا. اور دل کی سختی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. ایک گناہ، دو گناہ، بار بار گناہ، اس پر توبہ نہ کرنا، اعتراضات اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر کیوں، کیسے، چوں چرا، یہ انسان کو اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے. پھر تمہارے دل کیسے سخت ہوئے؟ فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں سے زیادہ سخت کیسے ہو گئے؟ کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پتھروں سے پانی جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اوپر سے نیچے کی طرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. تمہارے دلوں سے نہ کوئی پانی، کوئی چلو تم خود فائدہ نہیں اٹھا رہے، تم سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو وہ بھی نہیں. تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا ہو جائے، کوئی جھک جاؤ، کوئی عبادت کر لو، وہ بھی نہیں. پتھر تو پھر وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو فائدہ دے دیتی ہے، اللہ اس سے فائدے جاری کر دیتا ہے. تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل میں کوئی خیر بھلائی آتی ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی کسی قسم کو فائدہ دینا ہی نہیں ہے، تمہیں بس اپنی پڑی ہے، اللہ پر اعتراضات، اللہ کے احکامات پر اعتراضات. جو انسان اس قسم کی زندگی جیتا ہے وہ کیا اللہ سے امید رکھے کہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی رحمت یا کوئی
اچھائی اور کوئی بھلائی نصیب ہوگی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے، تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے تم کون ہو، کیا کرو گے، ہر چیز سے وہ بخوبی واقف ہے. اَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. یہاں سے اس آیت سے یہ پچھلی باتیں ذرا سی ہے یہودیوں کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا، لیکن اب خطاب ہے مسلمانوں کو ان کے دور میں پائے جانے والے یہودیوں کے متعلق. بس اس آیت کی ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کلاس کا وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے بات فرمائیں گے. اصل میں مومنوں کی بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہ تھی کہ ہر شخص ایمان لے آئے. یہ یہودی بھی ایمان لے آئے، یہ درست راہ پر چل پڑے، اور یہ بڑی اچھی خواہش ہے. ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کسی کو غلط رستے پر دیکھیں، کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اس کو ذلیل کریں، رسوا کریں، اس پر فتوے لگائیں، یہ شریعت کا کام نہیں ہے. اس کی پہلے اصلاح کریں، اسے سمجھائیں، بتائیں. فتویٰ جب لگائیں یا اس پر کوئی اعتراض کرنا ہو، جب اس کا شر معاشرے میں پھیل رہا ہو تو آپ بتائیں بھائی یہ غلط آدمی ہے، اس کی طرح نہ بننا، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جب تک اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کی کوشش یہ تھی کہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں. اور میں کسی کے اوپر کافر کا فتویٰ لگا کے، منافق کا فتویٰ لگا کے، سود خور، چور، بدکار، زانی، فلاں، یہ وہ جہنم میں کسی طرح چلا جائے. مومنوں کی بھی خواہش یہ تھی کہ یہودی جو ان کے دور کے ہیں وہ کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائیں، باوجود اس کے کہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ آپ سن چکے. بدبخت قسم کے لوگ، کس کس قسم کی انہوں نے نافرمانیاں کی، کس کس قسم کے اعتراضات کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، پھر بھی مومنوں کی خواہش تھی کہ ایمان لے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے. ان کے دو طبقے ہیں، ان کا تذکرہ ان آیات کے اندر، اگلی آیت کے اندر موجود ہے. ایمان نہ لانے کی وجہ بھی موجود ہے کہ تمہارے دور کے یہودی بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے بھی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. کچھ لائے بھی، جیسے عبداللہ ابن سلام، دیگر کے یہودی، کچھ اور یہودی قبائل اسلام میں بھی داخل ہوئے، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہ لا سکی. ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سماعت فرمائیں گے. جو بیان کیا گیا، پڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کے ذریعے سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو درس کے، کلاس کے متعلق تو وہ سوال کر سکتا ہے.